الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأحل الله البيع وحرم الربا، أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم درجات. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا، أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حقہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اچھی حلال کی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سود کی لعنت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں، باشندے ہیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے حکمرانوں پر جو مختلف طرح کے ٹیکس اور پھر سود کی مد میں قرضے دیے جا رہے ہیں، دین سے دور بے خبر قوم مسرت اور خوشی محسوس کر رہی ہے۔ جس طرح باپ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی معیشت کے حوالے سے اچھی سوچ رکھے، حاکم وقت پر بھی یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کی معیشت کے حوالے سے ایسی پالیسیاں، ایسے پروگرام، ایسا نظام، ایسے معاملات جو خوشحالی کا سبب بنے، قوم کے ساتھ محبت، قوم کے ساتھ وہی رویہ جو ایک والد کا اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے،
ایسا رویہ حاکم کا اپنی رعایا کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں، بڑی وہ مشہور سی بات کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ برملا ارشاد فرمایا، اگر میری خلافت میں، میری موجودگی میں اگر فرات کے کنارے کتا پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ کاش حکمرانوں کو یہ امیر المومنین کا تاریخی جملہ اور تاریخی بات یہ نظر آ جاتی اور وہ بھی اپنی رعایا کے بارے کچھ اچھا سوچ لیتے۔ بہرحال ہم دین سے اس طرح دور ہیں کہ ہم تجارت کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں۔ تجارت وہ اہم ترین فریضہ ہے، ایک جانب عبادت ہے، دوسری جانب معیشت میں ترقی وہی قوم کرتی ہے جو تجارت مخلص ہو کر کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو درجات کی بلندی ہے، آپ اس حدیث طیبہ پہ ذرا غور فرمائیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا امانت دار تاجر، اللہ اکبر، امانت دار تاجر کل قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ آپ ذرا غور کریں، سب سے اعلیٰ ترین جو منصب ہے وہ تجارت ہے۔ کیوں؟ سرکار نے اسے خود پسند فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے بنائے ہیں، اور 10 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 9 حصے اللہ نے رزق کے تجارت میں رکھے ہیں۔ 9 حصے تجارت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور ایک حصہ دوسرے معاملات میں ہے۔ تجارت میں اللہ ذوالجلال نے 9 حصے رکھے ہیں، اور خود سرکار نے تجارت کو پسند فرمایا ہے۔ اور تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جب آپ کا ابتدائی دور تھا اور لوگ آپ کے دشمن تھے، لیکن آپ کی امانت و صداقت کا یہ عالم تھا کہ ابو جہل جیسا بڑا دشمن بھی کہتا تھا ما رأیت محمدن صادقا فی العرب، میں نے پورے عرب میں ان جیسا سچا کوئی نہیں دیکھا۔ ما رأیت محمدن امینا فی العرب، دشمن ہونے کے باوجود وہ کہتا تھا میں نے پورے عرب میں ان جیسا امانت دار کوئی نہیں دیکھا۔ اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی دور میں حضور کو مال دے کے آزمانے کی نیت سے بھیجا تجارت کرنے کے لیے شام کے علاقے میں، حضور نے وہاں جا کر تجارت کی۔ غلام سے کہا کہ تو نے ان کا سارے معاملات پہ نظر رکھنی ہے، یہ کیسے تجارت کرتے ہیں۔ ایک ایک بات کی جانب وہ متوجہ ہوتا ہے۔ جب واپس آیا قافلہ تو یہ دوڑ کے جلدی پہنچا حضرت خدیجہ کے پاس، انہیں پوچھا ہاں قافلہ آ گیا؟ کہا آ گیا ہے، سناؤ۔ کہا میں نے بڑی عجیب تجارت دیکھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا نام لیا حضور کا، یہ چیز کا نقص عیب پہلے بتلاتے ہیں، سودا بعد میں کرتے ہیں۔ اللہ، کاش امت کو یہ بات ہم سب کو نظر آ جائے۔ یہ نقص پہلے بیان کرتے ہیں، اس میں خامی یہ ہے، اس میں خامی یہ ہے، اس میں عیب یہ ہے، اس میں داغ یہ ہے، اور اس کے فائدے بعد میں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا پھر تو اس سال خسارہ آیا ہوگا تجارت میں۔ کہا نہیں، ہر سال سے زیادہ منافع اس سال آیا ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کریں، ہر سال سے زیادہ منافع اس سال آیا ہے۔
میرے بھائیوں، تجارت کے جو اصول ہیں وہ اسلام میں وضع ہیں۔ بچے کو حق حاصل نہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، کوئی بڑی دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی ریڑھی پہ بیٹھا ہے، کوئی گلے پہ بیٹھا ہے۔ اسلام نے بچوں کو جب تک باشعور نہ ہوں، جب تک وہ تجارت کے اصول سے باخبر نہ ہوں، اسلام انہیں دکان پہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے بازار میں ایک نوجوان کو جو تجارت کے اصولوں سے بے خبر تھا، واقف نہیں تھا، اسے آپ نے کوڑے مارے۔ آج ہر آدمی تاجر بنا ہوا ہے، ہم تجارت کے اصولوں سے باخبر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ۔ ہم نے پیسہ لینا اور دینا یہی سیکھا ہے، یہی تجارت ہے۔ ہم نے 1 کے 4 کیسے بنانے ہیں اور 4 کے 10 کیسے بنانے ہیں، اور ہم نے کیسے تجارت کرنی ہے، ہم نے صرف یہی سمجھا ہے۔ یہ اصول تجارت نہیں ہے۔ اور پھر تجارت، یہ معیشت جو ہے ہماری، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میں اگر آیات پڑھتا تو پھر آیات پہ سارا نظام چلتا۔ ایک آیت آپ کے سامنے ذرا غور کرنا، فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے یہ معیشت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے دنیا میں۔ ورفع بعضہم درجات، اور بعض کو بعض پر درجے حاصل ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی اس سے امیر ہے، کوئی اس سے امیر ہے، کوئی اس سے امیر ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تجارت جو ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا آپ غور کریں کہ تجارت میں حضور نے اصول بہت سارے بیان فرمائے۔ ایک ارشاد فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل یدا بید۔ 6 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ فرمایا ان کے درمیان آپس میں دونوں جانب ایک جنس ہو، ادھر بھی سونا، ادھر بھی سونا، ادھر بھی چاندی، ادھر بھی چاندی، ادھر بھی گندم، ادھر بھی گندم، ادھر بھی جو، ادھر بھی جو، ادھر بھی کھجوریں، ادھر بھی کھجوریں، ادھر بھی نمک، ادھر بھی نمک۔ جب دونوں چیزوں کی جنسیں برابر ہوں تو حضور نے فرمایا پھر ان میں برابری ضروری ہے، اگر کمی بیشی ہوگی تو پھر سود بن جائے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، کہ 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے نہ بیچو۔ اور قرآن نے کہا لا تاکلوا اضعافا مضاعفا، کہ تم دگنا سود نہ لو۔ بہت سارے معاملات میں تاجر برادری کو اور سرمایہ داروں کو اور قرض دینے والوں کو اور ناجائز منافع خوروں کو ہیلے بہانے بنا کر انہوں نے قرآن سے دوسرا راستہ نکال لیا، حدیث سے دوسرا راستہ نکال لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے علماء سے رابطہ کرتے، علماء کے پاس بیٹھتے، قرآن و سنت کو سنتے، سمجھتے، سیکھتے، اور احکام تجارت کو جاننے کے بعد پھر ہم اس معاملے پہ آتے۔ ہم نے تمام چیزوں سے نظر ہٹا کر ہم نے کہا ہمیں پیسہ چاہیے، مولانا صاحب سائڈ پہ رہیں، پیر صاحب سائڈ پہ رہیں، قرآن سائڈ پہ رہے، حدیث سائڈ پہ رہے، ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہم تو راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں، وہ چاہے جیسے بھی ہو، چاہے وہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، وہ جھوٹی قسم اٹھا کر ہو یا صحیح بیچ کر ہو، ہمیں تو پیسہ چاہیے۔ اس پیسے کے نشے میں آ کر ہم ایسے دین سے دور ہوئے کہ ہم نے حلال اور حرام کی امتیاز چھوڑ دیا ہے۔ ہم مولوی بیان نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے بیان، ہم نے آپ سے پیسے بھی لینے ہیں نا، آخر حاج صاحب ایسے ہیں نا، تو پھر کیسے بیان کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی، میری امت پہ ایسا وقت آئے گا سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، او کما قال، میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسا دور آئے گا، ایسا وقت آئے گا۔ کیا؟ کون سا وقت آئے گا؟
لا یبقى من الاسلام الا اسمو، اسلام کا نام رہ جائے گا، یہی دور ہے۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمو، میری امت پہ دور آئے گا، وہ زمانہ آئے گا، کیا قرآن کے الفاظ ہوں گے ان پہ عمل نہیں ہوگا، وہ یہی ہے، وہ یہی دور ہے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حق بات کا سننا میری امت کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح ایک حرام چیز، مردار چیز مری پڑی ہو، کوئی آدمی اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ مثلا یہاں گدھا مرا پڑا ہو، کوئی وہاں دیکھنا ٹھہرنا گوارا کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ حق بات کا سننا اتنا دشوار ہو جائے گا، بھلا کب بیان کرتا ہے سود خور کہ مولانا صاحب سود کے متعلق بیان کریں؟ کب چاہتا ہے شرابی کہ مولانا صاحب شراب کی حرمت کے حوالے سے بیان کریں؟ زانی کب چاہتا ہے کہ مولانا صاحب زنا کی حدیں بیان کریں؟ چور کب چاہتا ہے کہ مولانا صاحب چور کی سزا بیان کریں؟ شرابی کب چاہتا ہے کہ مولانا صاحب شراب کی حرمت کے حوالے سے بیان کریں؟ اسے گوارا ہی نہیں ہے۔ اور یہی بات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے فرمائی ہے، آج ہم سب آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ذرا اس جانب آتے ہیں کہ جب سود عام ہو جائے گا، برائی عام ہو جائے گی، نحوست کیا ہونی ہے؟ جرأت و شجاعت ختم ہو جائے گی، بہادری ختم ہو جائے گی، غیرت ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری باتوں پہ غور کرنا ذرا۔ شرم و حیا ختم ہو جائے گا، ادب و احترام ختم ہو جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی، ہوس یوں بڑھے گی، اور ہوس ہمیں اس مقام تک لے جائے گی کہ جہاں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ کیا یہ حقائق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب مسجد اللہ گھر میں بیٹھے ہیں، اس سے اور جگہ تو کوئی نہیں ہے بہتر نا۔ حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک بہترین اور پسندیدہ جگہ اللہ کا گھر ہے۔ روئے زمین کا وہ خطہ جہاں سجدے ہوا کرتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے، اور بدترین جگہ دھوکا، جھوٹ، جھوٹی قسم، فراڈ اور ناجائز کاروبار اور سود، ساری باتیں وہاں ہوتی ہیں۔ حضور نے بازار کو بدترین جگہ فرمایا اور روئے زمین پر مسجدوں کو بہترین جگہ فرمایا۔ میرے بھائیوں، اب ذرا تھوڑا سا اس جانب آتے ہیں۔ موضوع تو بڑا ایک طویل سا مضمون ہے اور بہت سارے واقعات اور احادیث۔ حضور نے ارشاد فرمایا، چونکہ ہم تھوڑا سا اس کو لیتے ہیں جو قرضہ جس پہ عوام شیدائی ہو چکی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل قرض، حدیث پاک کے الفاظ بیان کر رہا ہوں میں، کل قرض جر منفعۃ فهو وجہ من وجہ الربا من وجوہ الربا او کما قال۔ یہ حدیث طیبہ ذرا غور سے سننا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہر وہ قرضہ جس کے پیچھے منفعت ہو، ہر وہ قرض جس کے پیچھے منفعت موجود ہو، وہ سود کی قسموں میں سے ایک سود کی قسم ہے۔ یہ حدیث آپ پہلی دفعہ شاید سن رہے ہوں، میں مطالعہ کتنی دیر کرتا رہا، یہ حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، الفاظ میں پھر دہراتا ہوں، حدیث پاک ہے کل قرض جر منفعۃ فهو وجہ من وجوہ۔ حضور نے فرمایا کہ ہر وہ قرضہ جس کے پیچھے منفعت ہو، مثلا میں کسی کو ادھار کے 100 روپے دیتا ہوں، میں نے اس سے 2 روپے کا کام کروا لیا، پیسے نہیں دیے، میں نے اس سے چائے کی پیالی پی لی، میں نے اس سے کچھ منفعت حاصل کر لی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سود کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور ہم اس امام کے مقلد ہیں جس امام کی پاکیزگی کا یہ عالم، آپ جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے، گرمی کا موسم، شدت کی دھوپ ہے، اور آپ دیوار کے سائے سے ہٹ کے کھڑے ہیں دھوپ میں۔ لوگوں نے عرض کیا امیر حضرت صاحب، امام صاحب
آپ یہاں سائے پہ تشریف لائیں. سارے لوگ سایہ حاصل کر رہے ہیں, شدت کی گرمی ہے اور آپ دھوپ میں کھڑے ہیں. وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس مالک مکان نے میرا قرض دینا ہے, سائے میں بیٹھنا سود میں شامل ہو جائے گا. ہم تاجر حضرات جو میرے بھائی ہیں وہ جب پیسے نہ دینے ہوں تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس پارٹی کو کھانے کھلاتے ہیں, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور یہ جو سود کا معاملہ ہے, کتنے گناہ ہیں, جتنے بھی گناہ ہیں ان کی اخروی حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بیان کی ہے. اور متنفر کرنے کے لیے حضور نے اس سود کے حوالے سے جو کلمات فرمائے, ایک مسلمان, ایک اچھا مسلمان جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے, جس کے دل میں جذبہ ہے, جس میں غیرت ایمانی ہے, اس ایک حدیث کو وہ کوئی اور بات نہ بھی سنے, اس ایک حدیث کو لے کر تھوڑا غور کر لے. حضور نے کس زبان سے ارشاد فرمایا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک مقام فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا, جب بھی بات کرتا ہے تو اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے. اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا قرآن کیا ہے, قرآن کیا چیز ہے؟ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, یہ قرآن میرے نبی کی بات ہے. تیسرے مقام پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وکیل ہی, اللہ فرماتا ہے مجھے اے نبی آپ کی بات کی قسم ہے مجھے. اللہ اکبر, جو تیری زبان نبوت سے بات نکلتی مجھے قسم ہے. حضور کے کئی صحابہ تھے, بالخصوص سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی باتوں کو تحریک کر لیتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا بھائی عبداللہ ابن عمر, حضور آخر انسان ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, کبھی غمی میں ہوتے ہیں, کبھی مزاح میں ہوتے ہیں. جب انسان کی حالتیں بدلتی ہیں تو بات بدل جاتی ہے. جیسے ہم گپ شپ میں بڑے بڑے جھوٹ بول جاتے ہیں, بڑے بڑے مزاح کر جاتے ہیں, جب غصے میں ہوتے ہیں تو نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. جب ہماری عام حالت ہوتی ہے تو پھر ہماری بات ٹھیک ہوتی ہے. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی باتوں کو لکھنا چھوڑ دیا تو حضور نے ایک دن خود پوچھا عبداللہ ابن عمر کیا ہوا تمہیں؟ تم تو ہماری ہر بات کو تحریر کر لیا کرتے تھے, آخر وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور مجھے کچھ لوگوں نے ایسے ایسے کہا ہے کہ حضور آخر اللہ کے انسان ہیں, جب انسان کی حالتیں بدلتی ہے تو اس کی بات بدل جاتی ہے, غصے میں کچھ ہوتی ہے, حالت میں کچھ ہوتی ہے, مزاح میں کچھ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن عمر والذی نفس محمد بیدہ, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد عربی کی جان ہے. جس قبضے میں میری جان ہے, اے عبداللہ ابن عمر, میری کوئی حالت بھی ہو, عام حالت ہو, مزاح میں ہو, غصے میں ہو, سن لے میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, میری جو حالت بھی ہو. دنیا کا ہر آدمی حالت کے بدلنے سے اس کی باتیں بدل جاتی ہیں. ایک کائنات میں حضور ہی کی تو ذات گرامی ہے جن کی حالتیں بدلتی رہیں, بات غلط نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا. حضور نے اپنی زبان مبارک سے کیا فرمایا؟ فرمایا سود کے ویسے تو بہت سارے گناہ ہیں, اور ادنا کم سے کم گناہ کیا ہے, ادنا گناہ کیا ہے, سب سے جو کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس سگی ماں جس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے
جس طرح اس کے ساتھ برائی بہت بڑا جرم ہے، زنا تو ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر حالت میں حرام ہے، اور یہ ایسا ناپسندیدہ گناہ ہے، حضور نے اس کو ان گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پہلے ایمان دل سے نکل جاتا ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ زناکاری بھی ہے۔ فرمایا جب برائی کرنے والا برائی کرتا ہے تو برائی کرنے سے پہلے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ذرا آپ تصور کریں، ذرا غور کریں کہ حضور نے پھر یہ فرمایا، ہر مقام پہ برائی کی اسلام میں ممانعت ہے، لیکن پھر حضور نے یہ فرمانا کہ سگی والدہ ایک لقمہ کھانا، ایک لقمہ کھانے کی نحوست یہ ہے۔ میرے بھائیوں، تجارت، جو قومیں تجارت کرتی ہیں انہی قوموں کو عروج آتا ہے، جو قومیں سود کھاتی ہیں ان کو زوال بھی آتا ہے اور زندگی بھی غلامی والی گزارتے ہیں۔ کیا ہم پہ کہیں غلامی مسلط تو نہیں ہو گئی؟ تو سوچیں، ذرا غور کریں کہ قوم کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے مقروض ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ قومی حوالے سے مقروض ہوتا ہے۔ ہمیں کب سوچ آئے گی؟ ہمیں کب شعور آئے گا؟ اگر اور یہ قرض کی جو پھر قرض بھی دینا ہے اور بڑے ظالم ہیں، شرائط دیکھیں، انسان پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے۔ لاہور میں BA کا طالب علم جوتی پالش کر رہا ہے، حکمرانوں کو کوئی خبر نہیں ہے۔ BA کا، جس نے فیس دینی تھی، فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، وہ جوتی پالش کر رہا ہے۔ لوگ اپنے بچے بیچتے ہیں، لوگ اپنے گردے بیچتے ہیں، لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، لاہور کا وہ واقعہ، باپ کے پاس بیٹی کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس نے پہلے بیٹی کو اور پھر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، خدا را ہمیں شعور ہونا چاہیے، یہ جو کچھ پیسہ لیں گے واپس کریں گے سب سود ہے، سب سود ہے، سب سود ہے۔ ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم عرض کر دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، عمل کریں گے تو آپ کی آخرت بن جائے گی، نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سود خور ہی سے فرمایا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود کو نہ چھوڑو گے، بقیہ سود پہلے والا زمانہ کفر والا معاف نہیں کرو گے، پھر سمجھ لو تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ایک ڈرون طیارہ ہمارے گرانا مشکل ہو گیا ہے، خالی زبانی کلامی قراردادیں پیش کر اقوام متحدہ میں، ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کر سکے؟ جتنے سود خور ہیں، قرآن میں 4 پارے میں یہ اللہ کا چیلنج ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تم اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، دشمن تھوڑا سا زیادہ ہو، حیثیت زیادہ ہو، اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ سے کیسے مقابلہ ہوگا؟ میرا اللہ چاہتا ہے، زمین کو اشارہ دیتا ہے، سینکڑوں میل زمین زلزلے میں حرکت میں آ جاتی ہے۔ 4 پارے میں پڑھو سود کے بارے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے۔ ایک یہودیوں کا چیلنج ہم قبول نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا طاقت نہیں ہے، اللہ کیا مقابلہ ہوگا؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین۔